الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص و محبت بلند آواز سے نماز والا درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم بزرگوں غیور نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کے لیے ہی رکھا گیا. اس جگہ کی عظمت سنانا، بتلانا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے لوگوں کو راغب کرنا اور اس جگہ کی عظمت بتلانے کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادات کے بے شمار طریقے اللہ نے کچھ فرض فرمائے، کچھ سنت ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ نفل ہیں. ان میں حج بھی اللہ کی عبادت، عمرہ بھی عبادت، صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی عبادت، زکوٰۃ دینا بھی عبادت، صدقہ خیرات بھی عبادت، عشر دینا بھی عبادت. رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی عبادت، نفل روزے رکھنا بھی عبادت. اللہ کا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہنا بھی عبادت، لا الہ الا اللہ کہنا بھی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت، علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت، اماں ابا کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت. اسی طرح سے نماز بھی ایک عبادت ہے. اللہ کا یہ حکم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہ انسانوں کو، بندوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا فرمایا، بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے. سب عبادت کرتے ہیں. کسی نے اپنی عبادت کی جگہ بنائی، اس کا نام کلیسا رکھا. کوئی اپنی عبادت کی جگہ کو گرجا کہتے ہیں. کسی کی عبادت کرنے کی جگہ مندر ہے، کسی کا گردوارا ہے. ہم لوگ جہاں خاص طور پر عبادت کرتے ہیں اس جگہ کا نام مسجد ہے. جاگ رہے ہیں، یہ قیمتی باتیں ہیں. ہماری عبادت کی جگہ کا نام مسجد ہے. میں نے جاگنے کا لفظ اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے نہیں، اگلی بات میں بڑی قیمتی عرض کرنے لگا ہوں. ہماری عبادت کی جگہ کا نام مسجد ہے، اور یہ نام مسلمانوں کے ساتھ منسوب ہے. ہمارا قانونی، شرعی، اخلاقی حق ہے، فرض ہے کہ ہم اپنی مسجد، عبادت کی جگہ کے نام، مسجد کے نام کی بھی حفاظت کریں. کسی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم کو اجازت ہم نہیں دیں گے کہ وہ اپنی عبادت کی جگہ کا نام مسجد رکھ لیتے ہیں. اللہ بھلا کرے چند لوگوں کا جن کی سمجھ میں میری ساری بات آ گئی. یہ ہمارا حق ہے. کل کو ایک یہودی اپنی عبادت کی جگہ بنائے اور اس کا نام مسجد رکھ لے، میں اجازت نہیں دے سکتا. کیوں؟ میرا اللہ اجازت نہیں دیتا. اللہ نے ہماری عبادت کی جگہ کا نام مسجد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ہے تو تمہاری عبادت کی جگہ
لیکن وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ تمہاری نہیں ہے۔ حاجی شیر محمد صاحب نے بنا دی، لوگوں نے تعاون کر دیا، بن گئی، ٹھیک ہے، تمہاری ملکیت کی جگہ پہ بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب تم نے اس کا نام مسجد رکھ دیا اب تمہاری نہیں رہی، میں اللہ کی بن گئی۔ آپ نے دیہاتوں میں یا کئی محلوں کے اندر مسجدوں کے باہر دیکھا ہوگا کسی بچے نے کوئلے کے ساتھ لکھ دیا ہوتا ہے اللہ کا گھر۔ اس کو لکھنا نہیں آتا مسجد کا نام کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلمان کے بچے کو پتہ ہے اب یہ مسجد شیر محمد صاحب کی نہیں، اب وہ مسجد جامی صاحب کی نہیں، اب وہ مسجد فلاں عالم کی نہیں، بچے کو بھی پتہ ہے جو مسجد بن گئی وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ کوئی اپنی جرت سے مسجد نہیں بنا سکتا، کوئی اپنی طاقت سے مسجد نہیں بنا سکتا، کوئی اپنے پیسے سے مسجد نہیں بنا سکتا۔ میں نے عرض کیا میں تھکا ہوا ہوں لیکن آپ کی محبت رہے گی تو قیمتی باتیں، ورنہ الحمدللہ قاری حریف کی سریلی آواز مجھے آتی ہے، ڈوڑے مائیے بھی میں نے یاد کیے ہوئے اب چھوڑ دیے ہیں، جامی صاحب جیسے بزرگوں نے چھڑوا دیے، ورنہ ڈوڑے مائیے بڑے سنائے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، مجمع بھی جاگتا ہے، کہتا ہے واہ واہ واہ، ادھر بھی ڈھیر ہوتا ہے ماشاءاللہ، ابھی ایک نوٹ آتا ہے۔ اب تمہاری جیبوں کا بھی کیا قصور، جسم بھی تھک گیا، ہاتھ بھی ڈال ڈال کے تھک گئے، سارے مولوی لے کے چلے گی، پچھو بچی کئی شک ہوئی نہیں، ساری باری منہ میں لے آنی ہے، اکھی جواب دے میں دیکھ دیکھ کے، زبان جواب دے میں دیئے، سبحان اللہ آنکھ آنکھ کے، دل بھری میں دے، دماغ تھک میں دے، نیندر آوے دیئے، کھی سے خالی ہر شے ختم ہونا، آگے کاری بلال علی ملتانی۔ بھئی باہر والے جس میں اندر آنا ہوں ابھی بھی ٹائم آ جاؤ، ورنہ میں دروازے بند کروانے لگا۔ ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو قاری قرآن بنائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کا بیٹا ہے، قاری صاحب نے جو اس عمر میں تلاوت فرمائی ہے، مزہ اللہ حفاظت رکھے، صحت عافیت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جوانی میں انسان طاقت سے چلتا ہے، بڑھاپے میں تجربے سے۔ ماشاءاللہ عرض میں یہ کر رہا تھا، ہم کسی بھی ماشاءاللہ بس کرو کافی، ہم کسی بھی اور مذہب کے جو مسلمان نہیں ہے اس کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی عبادت خانے کا نام مسجد رکھے۔ یہی تو میرا جھگڑا ہے قادیانیوں سے، وہ اپنی مسجد کا نام، وہ اپنی عبادت خانے کا نام مسجد کیوں رکھتے ہیں؟ جب یہودی نہیں رکھتا، عیسائی نہیں رکھتا، سکھ نہیں رکھتا، ہندو نہیں رکھتا، مجوسی نہیں رکھتا، جب کوئی اپنے عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھتا تو قادیانی کیوں رکھے؟ مسجد اللہ نے بذریعہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے نام رجسٹرڈ کر دی ہے۔ اور ساتھ میں عرض کر رہا تھا کوئی اپنے پیسے سے، طاقت سے، جرت سے مسجد نہیں بنا سکتا، مسجد وہاں بنے گی چاہے کسی چودھری کا ڈیرا ہو، کسی وڈیرے کا گھر ہو، یا حتیٰ کہ واقعات شاہد ہیں کسی غیر مسلم کی ملکیتی جگہ ہو، لیکن اللہ نے وہاں مسجد بنانی تھی، اس کا انداز اللہ نے ایسا بنایا، وہ جگہ وہاں سے وہاں گئی، وہاں سے وہاں گئی، ایک کے دل میں آیا، اس نے کہا یہ میں جگہ اللہ کے گھر میں دیتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں آئی سناتا جاؤں، ہمیں بھی مساجد بنانے کی فکر کرنی چاہیے، بنے گی تو وہاں جہاں اللہ چاہے، اور کیوں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے خبر نہیں۔ اللہ نے جب یہ زمین بنائی نا پوری، انسان آباد کرنے سے پہلے مسجد بنائی، بیت اللہ بنایا۔ بیت اللہ بھی تو نماز کی جگہ ہے نا، کہ عبادت کی جگہ۔
اللہ نے بیت اللہ بنایا بندے آباد کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ بنایا. اور حضور علیہ السلام نے بھی جہاں تشریف لے گئے کالونی آبادی اپنا گھر بنانے سے پہلے بھی فکر یہ کی کہ میرے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بنے. جہاں بھی گئے، جنگوں کے لیے گئے، کہیں ہجرت کر کے گئے، ہجرت کا راستہ تھا، چند دن پڑاؤ کرنا تھا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جہاں بھی گئے اپنی رہائش بنانے سے پہلے فکر کی اللہ کا گھر بننا چاہیے. ہمیں بھی آج کے بعد اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. کچھ مارکیٹ کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، انجمن تاجران کے بھی، اور بھی جو ہے صاحب وسعت لوگ بیٹھے ہیں. میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو کالونیاں بناتے ہیں، سوسائٹیز بناتے ہیں، ٹاؤن کاٹتے ہیں. وہ لوگ پہلے گھر بنواتے ہیں پھر مسجد بناتے ہیں. اللہ کے اصول کے یہ الٹ ہے، پہلے مسجد بناؤ پھر گھر بناؤ. کئی کالونیاں اور ٹاؤن ایسے ہیں، کوٹھی بن گئی مسجد کوئی. یہ مساجد کہاں کہاں کیوں بنے گی؟ میں جب حاضر ہوا اس وقت جامی صاحب آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی بات سنا رہے تھے، اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ہے. اللہ نے فرمایا میرے خلیل تو نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی، تیری قربانیاں قبول ہیں، میں اللہ کا گھر انعام کے طور پر بنا دیتا ہوں. واقعہ سنا ہوا آپ نے، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام انجینئر نقشہ بنا کے دیا، ابراہیم خلیل اللہ مستری، اسماعیل ذبیح اللہ مزدور، ان کی اماں ہاجرہ ان کے لیے مزدور اور مستری کے لیے پانی، روٹی، چائے کا بندوبست کر رہی ہے. بلکہ جدید دور شوارمے لا کے دے رہی ہیں، سینڈوچ بنا کے دے رہی ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، ایک پتھر کی جگہ باقی. اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ پتھر لے کے آؤ، بنا بنایا گھڑا گھڑایا، ڈھونڈ کے لاؤ پہاڑوں سے. تمام بیت اللہ میں جتنے پتھر لگے اللہ نے پہلے سے پہاڑوں کے اندر پھیلا رکھے تھے، سب پتھر جنت کے تھے. اللہ نے پھیلا رکھے تھے. حضرت اسماعیل کو عظمت دینی تھی، حضرت اسماعیل ڈھونڈنے جاتے، سفر کرتے، مل جاتا، لے آتے، دے کے پھر چلے جاتے، لے آتے. جب ایک پتھر کی جگہ باقی رہ گئی، حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا شاباش، ایک اور چاہیے، تلاش کر کے لے آتا. اسماعیل علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے چلے گئے، پتھر لینے کے لیے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے، آ کر جب دیکھا پتھر لگ چکا، تعمیر مکمل ہو گئی. عرض کر دیا ابا میں تو پتھر ابھی لایا کوئی نہیں، یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے بیٹے اسماعیل، آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل امین یہ پتھر لے کر کے آ گئے. عرض کرنے لگے او اللہ کے خلیل، اللہ نے جنت سے یہ حجر اسود پتھر دے کر کے بھیجا، جو ایک پتھر کی جگہ باقی رہ گئی یہاں لگا کر بیت اللہ مکمل کر دو. اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر کے کھڑے ہیں، ابا یہ تو میں تلاش کر کے لے آیا، اب میں اس کا کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لاؤ مجھے دے دو، آپ چن کے لائے ہو، میں اپنے رب سے پوچھ لیتا ہوں. اب یہ پتھر آ گیا، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دربار میں سوال کر دیا، مولا یہ پتھر آ گیا، کیا اس کو ہم ضائع کر دیں، ایک طرف رکھ دیں، بیت اللہ کے اوپر کہیں لگا دیں؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے یہ اسماعیل اپنی مرضی سے چن کر نہیں لا رہے، بلکہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں پکڑا رہے ہیں. مولا اب میں کیا کروں اس پتھر کا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او ابراہیم گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ہے تو پتھر، ہے تو بہت بڑا، لیکن تو بھی تو میرا خلیل ہے، تو بھی تو میرا دوست ہے،
مولا ارشاد فرمایا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا پھینک دے۔ مولا کیا ہوگا؟ فرمایا وہی بات، ہاتھ تیرا قدرت اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او ابراہیم تو اپنے ہاتھوں سے یوں ایک طرف سے پھینکے گا، میں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان ریت کے ذرات کو تمام کائنات میں تمام سرزمین پر پھیلا دوں گا۔ کوئی ذرہ امریکہ میں گرے گا، کوئی برطانیہ میں گرے گا، کوئی افریقہ میں گرے گا، کوئی پاکستان میں گرے گا، کوئی افغانستان میں گرے گا، کوئی جاپان میں چائنا میں گرے گا، کوئی سری لنکا میں گرے گا، کوئی دنیا کے آخری کنارے پچھی میں جا کر کے گرے گا۔ اللہ نے فرمایا او ابراہیم مجھے میری قدرت کی قسم ہے، میری عزت کی قسم ہے، یہ ریت کا ذرہ، یہ اس پتھر کا ذرہ اگر کسی سمندر میں بھی گر گیا، جہاں جہاں جا کر گرے گا میں اللہ وہاں مسجد ضرور بناؤں گا۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! دینی مدارس! ساجد اسلام! اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر کسی پانی میں بھی جا کے گرا، پانی اسے لیے پھرتا رہے گا، یہ ذرہ تیرتا رہے گا۔ جب میں اللہ چاہوں گا کہ فلاں جگہ پر اسی سمندر کے اندر مسجد بنے، میں اللہ اسی سمندر میں سے کچھ ریت اکٹھی کروں گا، وہاں ایک بہت بڑا علاقہ بن جائے گا، درخت اگیں گے، وہ ایک جزیرہ بن جائے گا، لوگ دیکھیں گے وہاں آ کر آباد ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ضرورت محسوس کریں گے تو وہاں مسجد ضرور بنے گی۔ اور اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم جہاں جہاں بھی وہ ذرہ گرے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس ذرے والی جگہ پر مسجد نہ بن جائے۔ ہمارے ملتان میں عبدالی مسجد مشہور ہے، جن کا وقت لگا ہوا وہ جانتے ہیں۔ اگلی طرف ایک اہل تشیع کا گھر تھا، بہت بڑی کوٹھی تھی۔ یہ حضرات چاہتے تھے کہ مسجد کی توسیع ہو، کبھی وہ بھی مسجد کو دینے لگے۔ انہوں نے بات کی کہ 3 تن دے دو، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے اس وقت اگر اس کی قیمت کروڑ تھی تو انہوں نے 5 کروڑ لگا دی، انہوں نے کہا نہیں، بیچنی بھی ہے تو آپ کو کوئی نہ دے سکتا، تمہیں نہیں ملے گی۔ کہیں اور بیچ دی، غالباً کوئی 18 کروڑ کی بیچی، بہت بڑی کوٹھی تھی۔ لیکن اللہ وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے۔ کوئی میاں بیوی تھے، انہوں نے اپنے مشترکہ پیسے سے 18 یا 22 کروڑ میں وہ جگہ خرید لی۔ عورت ایک دن شوہر کو کہنے لگی کہ کیا اس کوٹھی میں میرا حصہ ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ساری تیری، کہا ساری نہیں، قانون کی بات کر، شریعت کی بات کر، میرا حصہ کتنا ہے؟ اس نے کہا آدھا۔ اس نے کہا آدھے میں لکیر لگا، میں مسجد کو دینا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا تو مجھ سے پہلے جنت میں جانا چاہتی ہے، چل تو اپنا حصہ دے، میں اپنا حصہ دوں۔ یہ 18 کروڑ کی ساری جگہ انہوں نے 1 روپیہ قیمت لیے بغیر جنت کماتے ہوئے ساری جگہ مسجد میں۔ یہ اللہ نے دلوائی۔ پہلے والوں کو اللہ نے کہا تم نہیں دیتے نہ دو، دلوانی میں نے مسجد میں۔ تو آپ نے کتنے واقعات ایسے دیکھے ہوں گے، کسی کا گھر تھا اس نے دے دیا مسجد بناؤ۔ بس سلطان پور علاقہ ہے، بہت عرصے کی بات، میں نے وہاں مجھے بلایا گیا، یوں ہی مسجد کا افتتاح تھا، جبکہ اس کی ابھی چھت بھی نہیں ڈلی تھی، وہاں انہوں نے پروگرام رکھا۔ پتہ چلا کہ کسی کا گھر تھا اور اس کی کل کائنات یہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی، خود کرائے میں چلا گیا، اپنے گھر کو مسجد بنا دیا۔ اور پھر مسجد جو بنائے وہ کوئی عام آدمی نہیں بنتا، پھر وہ بنانے والا بڑا قیمتی بن جاتا ہے، کیونکہ مسجد بنانے والے نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی اولاد کا گھر نہیں بنایا، اپنے رشتہ دار کا گھر نہیں بنایا، علاقے کے کسی بڑیرے کا گھر نہیں بنایا، MP
بھی زمین پر اللہ کا گھر بنائے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اگر کوئی آدمی زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیا کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, تمام کی تمام مسجد بنانے پر, پوری جگہ پر مسجد بنانے پر ہی یہ انعام کوئی نہیں. اگر کوئی آدمی پوری مسجد بنائے, انعام یہی ہے جو زمین پر اللہ کا گھر بنائے, اللہ اس کا گھر آسمانوں پر جنت میں بنا دیا کرتے ہیں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر اس کی وضاحت ارشاد فرما دی. کوئی آدمی اگر ایک اینٹ بھی لگا دے, اللہ ایک اینٹ کے بدلے میں بھی محل جنت کا عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں عرب میں, سعودی عرب میں کسی آدمی نے, مالدار سیٹ آدمی تھا, چاہا کہ مسجد بناؤں تاکہ اللہ میرا بھی گھر بنائے. ساری مسجد اس نے اپنی مال سے دولت سے بنائی. امیر آدمی تھا, سیٹ آدمی تھا. جب ساری مسجد عالیشان مسجد بن گئی, جب مسجد بن کر تیار ہو گئی, اس نے اعلان کر دیا, نمازی لوگوں آ جاؤ, آج سے مسجد نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے. دن بھر لوگوں نے مسجد میں نمازیں پڑھی. رات کو یہ مسجد بنانے والا اپنے گھر جا کے سویا. اس کو خواب آیا, سامنے دیکھتا ہے جنت ہے, جنت کے اندر بڑا عالیشان ایک محل ہے. پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل تیرا ہے. کہنے لگا یہ میرا کیسے بن گیا؟ بتلانے والے نے بتلایا, زمین پر تو نے اللہ کا گھر بنایا, اللہ نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا. کہتا ہے کہ بڑا عالیشان گھر ہے, بڑا قیمتی گھر میں نے دیکھا. اللہ نے جو مجھے مسجد بنانے پر جنت کا عطا فرمایا. فرماتا ہے ادھر سے میری نظر ہٹی, میں نے ادھر دیکھا, ایک محل اور بنا ہوا, اتنا عالیشان تو کوئی نہیں, اس سے ذرا کم درجے کا ہے. میں نے سوال کیا یہ محل کس کا ہے؟ بتلانے والے نے بتلایا یہ اس کا ہے جس نے تیرے ساتھ اس مسجد بنانے میں تیرا تعاون کیا تھا. آنکھ کھلی, کہنے لگا میں نے تو 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا, میرا تعاون کون کر گیا؟ مستریوں کو بلوایا, مزدوروں کو بلوایا کہ کسی کا مزدوری رہ گئی ہو, کسی کا پیسہ لگ گیا ہو. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ساری مزدوری مل گئی, سب کچھ ادا ہو گیا. اس نے پھر مزدوروں کو کہا اپنے پلے سے اپنے پیسے کی کوئی اینٹ لگا دی ہو, کوئی سامان لگا دیا ہو. انہوں نے کہا نہیں, کوئی اور دے گیا ہو. کہا نہیں. ایک مزدور نے بتلایا کہ میں مثالہ بنا رہا تھا, پانی ڈالنا تھا بالٹی سے, وہ ڈالتے ڈالتے بالٹی ٹوٹ گئی. اب میں کھڑا تھا نکما, آپ تھے نہیں, آپ آؤ تو برتن دو تو کام چالو ہو. وہاں گلی سے ایک عورت گزری, رنگ کی کالی سیاہ تھی. مجھے دیکھ کر کہنے لگی گھر اللہ کا بنا رہے ہو اور نکمے کھڑے ہو, کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نکما نہیں ہوں, یہ سامان ٹوٹ گیا, بالٹی ٹوٹ گئی, پانی ڈالنے کے لیے کچھ ہے نہیں, مالک آئے گا تو وہ یہ تیار کر کے دے گا. کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بالٹی تھی, اس نے دی کہ لو میری بالٹی اللہ کے گھر میں استعمال کر. کہا پہچان لے گا اس عورت کو؟ بالکل پہچان لوں گا. ڈھونڈا, تلاش کیا, بالآخر وہ عورت مل گئی. اس سیٹ آدمی نے کہا تیری بالٹی یہاں استعمال ہوئی؟ کہا بالکل ہوئی. تو نے کیوں دی؟ اللہ کی رضا کے لیے تھی. کتنے کی تھی؟ 5 ریال کی. اس نے نکالے 10 ریال کے لو, 5 کے بدلے 10 لے لو, بالٹی میری کر دی. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا 100 ریال لے لو, بالٹی میری کر دو. کہا نہیں. اس نے کہا 1000 ریال لے لو, بالٹی میری کر دو. نہیں. 10,000 ریال لو, بالٹی میری کر دو. کہا نہیں. اس نے کہا 1,00,000 ریال لے لو, بالٹی میری کر دو. عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, مسکراتے ہوئے کہنے لگی او اللہ والے, نہ خود پریشان ہو نہ مجھے پریشان کر. رات خواب میں جو جنت تو نے دیکھی ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. اگر ساری
रबूबा शान-ए सहाबा असमत-ए सहाबा हज़रत मौलाना कारी बिलाल हनीफ साहब। कहा परेशान खुद भी ना हो, मुझे भी ना करे। अगर पूरी मस्जिद बनाने पे अल्लाह ने तुझे महल दिया तो एक बाल्टी लगाने पे अल्लाह ने महल मुझे भी अता फरमाया। पता चला कि जो लाखों लगाए उसका भी महल बनता है, जो 10-20 लगाए, एक ईंट भी अगर लग गई तो अल्लाह सिला बराबर लेंगे, एक ईंट के बदले भी अल्लाह जन्नत का महल अता फरमाया। तो यकीनन हाजी साहब तो, और आपके यहाँ तो शायद रिवाज ना हो, वरना कई इलाकों में जो मुतवल्ली हज़रात होते हैं उन्हें अपने आप पे बड़ा फख्र होता है कि हमने मस्जिद बनाई। दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए, कोई भी बनाए, चाहे मौलवी बनाए या दुनियादार बनाए, बना के बनाया है अल्लाह का घर। जब अपना नहीं बनाया, अल्लाह का बनाया है, तो इसकी चौकीदारी करें, हिफाजत करें, जरूरियात को पूरा करें, फख्र ना करें कि हमने मस्जिद बनाई। क्यों? अल्लाह का घर। और अल्लाह से सिर्फ दुआ करते रहा करें सारी जिंदगी कि अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, यानी हमारे सरमाए को कबूल फरमा ले। वो वाकया बड़ा दिलचस्प जो है वो जहन में आया, वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह के हवाले से। खलीफा हारून रशीद गुजरा है, जज्बात में बैठा था, बीवी को कहा कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तुझे तलाक। एक रिवायत ये है कि ये वाकया कोई और है। इसने कहा कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर मेरी सल्तनत से तू ना निकली तो तुझे तलाक। बहुत बड़ी सल्तनत थी, कह तो बैठा हूं परेशान, मैंने ये क्या कह दिया। सियानों से पूछा, उन्होंने कहा भी इतनी बड़ी सल्तनत है, ना निकली तो तलाक। घोड़े पे बिठा के दौड़ाओ फिर भी ये शाम तक बाहर नहीं निकलेगी, इसका मतलब तलाक तो होनी है शाम तक। उलमा से पूछा, कहा तलाक। सब मौलवियों ने कहा तलाक। कुर्बान जाए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द वहां मौजूद थे, अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। उनसे पूछा गया कि यूं मामला है। उन्होंने कहा परेशानी की क्या बात है, चाहे हारून रशीद की सल्तनत वहां से वहां तक हो, मशरिक से मगरिब तक क्यों ना हो, लेकिन उसकी हुकूमत मस्जिद में कोई नहीं। मस्जिद अल्लाह का घर है, शाम से पहले ये मस्जिद में चली जाए, रात वहां गुजारे। इसने सल्तनत में नहीं बल्कि अल्लाह के घर में रात गुजारी, तलाक नहीं हो। आम आदमी नहीं थे अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इनको दुआ लगी हुई थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। धोबी के बेटे थे, माँ भेजती थी काम पे, शायद यतीम थे, वालिद फौत हो गए थे, माँ काम सीखने भेजती थी। रास्ते में पहले दिन जब गए, देखा हल्का लगा हुआ है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, वहां जाके बैठ गए। ऐसा मजा आया, बस रोजाना घर से काम करने आते, काम पे ना जाते, वहीं बैठ जाते। अम्मा पूछती मजदूरी, कहने लगे कि मजदूरी अभी मिलेगी, देखो काम सीखने फिर मिलेगी। एक दिन माँ ने पीछा किया, छुप के आई, ये बजाय मजदूरी में जाने के वहां बैठ गए। अम्मा आई, हाथ जोड़ के खड़ी होगी इमाम अबू हनीफा के सामने कि हम गरीब हैं, हमें तालीम की नहीं रोटी की जरूरत है, बच्चे को काम सीखने दो, कमाने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले जब जज्बात में कोई जुमला बोलते हैं ना, वो हदीस शरीफ सच्ची हो जाती है। हुजूर ने फरमाया, बात अल्लाह के नेक वली दोस्त बंदे अल्लाह पर अगर कसम खा ले तो अल्लाह कसम में झूठा नहीं होने देते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अम्मा इस बच्चे को पढ़ने दो, बैठने दो, दीन सीखने दो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, हम गरीब लोग हैं, हमें पढ़ाई की नहीं, हमें तालीम की नहीं, हमें रोटी की जरूरत है, भूख बड़ी शदीद है, फाकों वाली जिंदगी गुजार रही है, ये क्या करेगा पढ़कर, इसको मजदूरी करने दो। इमाम साहब ने फरमाया, आओ अम्मा इसको पढ़ने दे, मेरी नजर देख रही है, एक दिन आएगा
لگی مولوی صاحب قرآن پڑھتے پڑھاتے دین پڑھتے پڑھاتے تھوڑا سا دماغ گر گیا، دھوبی کا بیٹا کھانے کو روٹی کوئی نہیں، یہ پستے کا تیل کا پھلودا کھائے گا، وہ بھی بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر، وہ بھی خلیفہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر اڑی اڑی باتیں کرتے ہو، ہمیں روٹی مل جائے بڑی بات ہے، لیکن تم فلودے کی بات کرتے ہو، بادشاہ کے تخت کی بات کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے امام صاحب کا یہ بولا ہوا جملہ بعین ہی ہر بحر کیسا پورا کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے وہ جو جملہ بولا اس کا فتویٰ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ رات مسجد میں گزارو طلاق نہیں ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بھی سمجھ میں بات آ گئی، بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے ایسے باریک بین علماء آج بھی موجود ہیں، بڑے خوش ہوئے، فرمایا 1,00,000 درہم انعام دے دیا جائے، 1,00,000 درہم انعام دے دیا۔ کہا آج کے بعد اس کو چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اگلے انعام سے پہلے پچھلا واقعہ سناؤں۔ امام ابو یوسف اپنی گلی سے گزر رہے تھے، گلی میں رہتا تھا ایک یہودی، اس نے ناجائز تجاوزات کر دی، دیوار گرائی، آگے بڑھا کے بنائی، فرمایا اولا والے لوگوں کا راستہ کیوں تنگ کر رہا ہے، پیچھے ہٹ۔ کہا لگے چل جس دن پالکی میں آئے گا نا، پالکی لے کے آئے گا، اس دن میں دیوار ہٹا دوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس فتوے پر مسئلے پر خاموش ہو کر 1,00,000 درہم انعام دے دیا، اپنی سلطنت کا چیف جسٹس بنا دیا۔ فرمایا بٹھاؤ پالکی میں، انہیں عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کے آؤ۔ لوگوں نے پالکی میں بٹھایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پالکی میں بیٹھ کر جا رہی ہے۔ جب اپنی گلی آ گئی، فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ یہودی کو بلایا، وہ کہنے لگا کیا بات ہے؟ فرمایا پالکی لے کر کے آیا ہوں، اب تو دیوار پیچھے ہٹا لو۔ جواب بھی کوئی نہیں تھا، پہلے دیوار پیچھے ہٹوائی، پھر پالکی لے کے اپنے گھر پہ آئے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور بیت اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ بیت اللہ کا ہی پتھر تھا جس کا ریزہ ریزہ ہوا صدرے بنے، جہاں جہاں جا کر کے گرے وہاں مسجد ضرور بنے گی، یعنی ایک بیت اللہ کا ذرہ جہاں گرا وہاں مسجد ضرور بنے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹی ہیں، بیت اللہ کی طرف منسوب ہے، بیت اللہ کے پتھر کا ذرہ بھی ادھر گرا اور ان کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہوا کرتا ہے۔ آپ کی مسجد کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف، پکی بات ہے۔ تصدیق بھی کی، ہاں ابھی مولوی صاحب نے بنائی ہے، ٹھیک ہی بنائی ہوگی۔ اللہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میں نے کہا محبت سے سنو گے تو اللہ باتیں ڈالیں گے نہیں۔ کیروان کے علاقے میں گئے جنگ کرنے کے لیے، فتح کے لیے، آگے جانا تھا، تیونس کیروان میں پڑاؤ ڈالا کہ یہاں تیاری کرتے ہیں، ریکی کرتے ہیں، پھر حملہ کریں گے۔ اب جب وہاں پڑاؤ کیا، اب چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں، مسجد بھی بنائیں، رخ نہیں پتا چلتا تھا کہ قبلہ کدھر ہے۔ پتہ نہیں آپ کا تو پتہ نہیں، ہمارے ساتھ تو اکثر بڑھتی ہے، اکثر سفر میں رہتے ہیں نا جی، ہمارے رانا افضل صاحب بیٹھے ہیں کہ آپ کی سبزی منڈی کے آڑتی، ان کا گھر وہاں اندر ہے، وہ جب یوں گھما پھرا کے اندر لے کے جاتے ہیں نا، میں نے اگر نماز پڑھنی ہو میں کہتا ہوں رانا صاحب قبلہ کدھر ہے، نہیں پتہ لگتا۔ اس زمانے میں تو ویسے ہی جو ہے وہ اتنی سہولیات نہیں تھی، آج کل تو ہمارے موبائل میں وہ ہوتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے، آسانی ہو گئی۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پریشان تھے، قبلہ پتہ نہیں چلتا، قبلہ پتہ چلے تو وہ مسجد بنائے، پریشان ہے۔ شام ہو گئی، رات آ گئی، فرمایا ہمارا جدھر جی کیا منہ کر کے ہم نے نمازیں تو پڑھی، لیکن رات کو میں اسی پریشانی کے عالم میں سویا، ہم نے تو یہاں کافی دن رہنا ہے، یہ نہ ہو ہم کسی اور طرف نمازیں پڑھتے رہیں۔ یاد رکھنا مسئلہ ہے، اگر پتہ نہ چلے تو جدھر بھی منہ کر کے پڑھ لی قبول ہے۔ پڑھا
جہاں بھول جاؤ وہاں بھی پڑھا کرو، بلکہ سفر میں بھولے ہوئے راستوں میں تو زیادہ پڑھنی چاہیے اور زیادہ دل جمی سے پڑھنی چاہیے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ فرماتے ہیں میں اسی عالم میں رات کو سویا، خواب آیا امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسا خواب نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او عقبہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ مسجد بنانا چاہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں ہمیں کتنے دن رہنا پڑے، کتنے دنوں کی جنگ لگی رہے، کیا حال بنے، پتہ نہیں چلتا قبلہ کدھر ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں ایک چھڑی اٹھائی، لاٹھی اٹھائی، ایک لکیر لگائی، لکیر لگا کر چوک چوکور ڈبہ بنایا، نشان لگایا، فرمایا عقبہ یہ تمہاری مسجد ہے، اور حضور محراب کی طرف آئے، محراب کا نشان لگایا، فرمایا ادھر قبلہ ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں صبح ہم لوگ اٹھے، جا کر کے جب دیکھا جہاں جہاں نشان لگایا تھا وہاں پر بنیادیں کھدی پڑی ہیں، قبلے کا نشان لگا پڑا ہے۔ آج اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ لوگ کیروان کے علاقے میں تشریف لے جائیں، وہاں پر جامع مسجد عقبہ بن نافع آج بھی بنی کھڑی ہے، جس کی بنیادوں کا نشان امام الانبیاء نے لگایا تھا۔ اور جب مساجد بنتی ہیں اللہ رب العزت غیب سے مدد فرماتے ہیں، غیبی مدد فرماتے ہیں۔ یہ جو چند ہزار یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان سے مسجد نہیں بنتی، ان سے جو ہے وہ کام پورا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے اللہ اس میں مدد ایسی ڈالتے ہیں، اس میں برکت ایسی ڈالتے ہیں کہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے وہاں ہماری مسجد میں مدرسے میں جب بھی کوئی ہم نے کوئی تعمیری کام کرنا ہو، میں صرف ایک جمعے میں کہہ دیتا ہوں کہ کل سے کام شروع ہو رہا ہے، نہیں پتہ لگتا لاکھوں کا کام کیسے ہو جاتا ہے۔ اللہ ذرائع بھی بناتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر کوئی ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ غیب سے مدد ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ مساجد بنانا ضروری بھی ہے، جہاں جہاں ضرورت ہو بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا مسجد بنانا اور مسجد کی ضروریات کے پورے کرنے پہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک مثال دوں آپ کو کتنے خوش ہوتے ہیں اللہ کی خوشی تو حضور خود ارشاد فرما گئے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین پہ اللہ کا گھر بنائے اللہ فوراً اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور حضور کی خوشی بناؤ، مسجد نبوی بنی، بلب روشنی بجلی نہیں ہوتی تھی، شام کو روشنی کا انتظام کیا ہوتا تھا؟ ایک کھجور کی خشک ٹہنی پتوں سمیت دیوار پر ڈال دی جاتی تھی، نیچے سے سلگا دی جاتی، وہ جلتی بجھتی ہلکی سی روشنی ہوتی، جیسے شروع کے دنوں میں چاند کی ہو یا ستاروں کی ہو، جس میں بندہ چل پھر سکتا ہے، اتنی روشنی ہو جاتی، گزارا چل جاتا ہے۔ 9 سال یوں ہی گزر گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شام کی طرف گئے سفر کے لیے، وہاں ان کی نظر پڑی لالٹین پہ۔ لالٹین جلائی ہوگی آپ نے، نوجوان نسل کو کیا پتا، ہمیں پتا، ہم نے وہ دور بھی دیکھا، یہ کمپیوٹرائز دور بھی دیکھا۔ لالٹین دیکھی کہ بڑی روشنی بھی زیادہ ہے، اعلیٰ ہے، صفائی بھی ہے، وہ جو کھجور کی ٹہنی جلتی ہے، رات سوا بھی بنتی ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، روشنی بھی تھوڑی ہے، باہر جلانی پڑتی ہے، اندر روشنی نہیں آتی، یہ تو بڑی اعلیٰ ہے، یہ تو جہاں بھی رکھیں گے جگہ روشن ہو جائے گی۔ خریدی، لائے، کتنی؟ ایک۔ واپس آئے، جب پہنچے مدینہ منورہ میں، شام کا ٹائم ہوا، اس کے اندر تیل ڈال کے بتی بنا کے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، جو ہی مغرب ہوئی مسجد نبوی میں لا کے روشن کر کے رکھ دی، تمام مسجد روشن ہو گئی۔ صحابہ آ رہے ہیں، بڑے حیران ہو رہے ہیں، اتنی اعلیٰ بہترین، زیادہ
بالآخر نماز کا وقت آ گیا، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے۔ جب دیکھا اتنی اعلیٰ روشنی، اتنی بہترین روشنی مسجد میں ہے، نظر پڑی امام الانبیاء کی لالٹین کو دیکھا، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ ابھی پتہ کوئی نہیں کہ کس نے یہ عمل کیا، کس نے مسجد کو روشن کیا۔ حضور نے خوشی میں ارشاد فرمایا اے کاش میرے گھر میں اگر کوئی بالغ بیٹی ہوتی، میں اس کے نکاح میں دے دیتا جس نے مسجد کو روشن کر دیا۔ معمولی بات نہیں، امام الانبیاء اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے۔ فرمایا میرا دل اس بات پہ اتنا خوش ہے کہ جس نے مسجد کو روشن کیا، اتنا بہترین روشنی یہاں پر لا کر کے کر دی۔ اگر میرے گھر میں میری بیٹی جوان ہوتی، میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ بعد میں پتا چلا حضرت تمیم داری یہ لے کر کے آئے ہیں، خاص طور پر مسجد کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ فرمایا آؤ تمیم داری، اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یاد رکھنا حضرت تمیم داری اہل بیت میں سے کوئی نہیں، اپنے رشتہ دار کوئی نہیں، خاندان کے کوئی نہیں، باہر سے آئے ہوئے نوجوان ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میری بیٹی ہوتی میں نکاح میں دے دیتا مسجد روشن کرنے کے بدلے۔ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث آگے بڑھے، عرض کرنے لگے آقا میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر تمیم داری کے نکاح میں دے دیجئے۔ صرف زبان کا جملہ نہیں تھا، مسجد کو خوبصورت روشنی کے ساتھ روشن کرنے پر حضور نے نوفل کی بیٹی اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر تمیم داری کے نکاح میں دے دی۔ ہم تو اس پہ اظہار کرتے ہیں نا جی، میں نے 1000 دیے تھے، میں نے 10 دیے تھے، میں نے 50 دیے تھے، میں نے 1,00,000 دیا تھا، میں نے سیمنٹ دی تھی، میں نے سریا دیا تھا۔ حضور مسجد کا تعاون، مدد، روشن اور حتیٰ کہ مسجد کی صفائی کرنے والوں سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور ہم مسجد کے متولی اور مولوی سے جن سے آتی نہیں، مسجد کا کہتے ہیں کہ اتنا مؤذن ہے، صفائی والا اس کا تو کوئی تعارف ہی کوئی نہیں نا۔ ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی میں آ کر صفائی کیا کرتی، جھاڑو دیا کرتی، حضور دعائیں دیا کرتے، اپنی جھاڑو اپنے گھر سے لے کے آتی، ساتھ واپس لے جاتی تھی۔ بیمار ہو گئی وہ عورت، کئی دن نہ آئی، حضور نے صحابہ سے پوچھا وہ اماں نہیں آ رہی، بتلایا کہ بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو مجھے لے چلو، میں اس کی تیمارداری کر کے آؤں گا۔ گئے، حال احوال پوچھ کے آئے۔ کیوں؟ مسجد کی صفائی کرنے والی، رشتہ دار نہیں ہے، گھر کی نہیں ہے، خاندان برادری کی نہیں ہے، مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے محبت۔ ایک دن حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ بوڑھی عورت ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی، آتی نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رات وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کا حکم ہے جب کوئی فوت ہو جائے کفن دفن میں جلدی کرو۔ ہم نے راتوں رات اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ رشتہ دار نہیں، تعلق برادری نہیں کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی دنیا سے چلی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی، جھاڑو دینے والی تھی، میرے اللہ کو بھی بڑی پسند تھی، مجھے بھی اس سے بڑی محبت تھی۔ کیوں نہ مجھے تم نے بتایا، میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا، مجھے بھی یہ عظمت مل جاتی۔ صحابہ نے عرض کر دیا کہ آپ کا حکم ہے، آپ کا ارشاد ہے، میرے اللہ کو یہی پسند ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے کفن دفن میں
یہ اتنی بڑی عظمت، بوڑھی اماں علاقے کی وڈیری کوئی نہیں تھی، چودرانی کوئی نہیں تھی، مالدار سیٹ عورت نہ تھی، بلکہ اللہ کے گھر مسجد میں جھاڑو دینے والی، صفائی کرنے پر اللہ اور اس کے رسول اتنی بڑی عظمت عطا فرما رہے ہیں، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ اس بوڑھی اماں کے دنیا سے رخصت ہونے پر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس کی قبر پر کھڑے ہو کر صفے بنا کر جنازہ پڑھایا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے مولا جن کا سرمایہ مساجد میں لگ جائے، مدارس میں لگ جائے، دین کے کاموں میں لگ جائے، قرآن پر لگ جائے، قرآن والوں میں لگ جائے، دین اسلام قرآن اور ایمان کی اشاعت پر لگ جائے، دین اور قرآن کی ترقی میں لگ جائے، مساجد مدارس کی ترقی میں لگ جائے، مساجد مدارس کی ضروریات میں لگ جائے، ائمہ مساجد کی، طلباء مساجد کی ضروریات میں جس کا سرمایہ لگ جائے، دعا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کہ مولا قبول فرما، جیسے ہی تم نے اللہ کے گھر میں دیا فوراً اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہر آدمی کو پتا ہے کہ جو مسجد میں دیا وہ اگر کوئی مسجد کا ملازم تنخواہ دار بھی ہے، اس کی تنخواہ بھی اگر ادا ہوگی تو ہے تو اللہ کے گھر کا ملازم ہے، ہم سے تو اچھا ہے، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم کو سپریم طاقت اللہ کے گھر کا ملازم ہے۔ تعاون بھی کیا کریں، محبت بھی کیا کریں، مساجد مدارس سے بھی جس طرح ان امام صاحب جو ہیں، خطیب صاحب ہیں، حافظ قرآن، قاری قرآن جو مسجد میں آپ کی امامت کرا رہا ہے، درس دے رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جیسے ہم نے ان کی قدر کرنی ہے، ان دیواروں کی بھی قدر کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کی دیوار، جہاں جہاں جس گھر جس جگہ کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، یاد رکھنا وہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی مثال دوں، اپنے گھر میں نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آ کے پڑھو جماعت سے 27 نمازوں کا ثواب۔ اور حدیث شریف کا مفہوم اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ عصر کی نماز کا ٹائم تھا 4:45، اس دن آپ آئے نہیں، امام نے اعلان کر دیا کہ کل سے 5 بجے ہوگی، یا 5 کا ٹائم تھا، 4:45 کا اعلان ہو گیا۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں 5 بجے جاؤں گا، اگلے دن آپ مسجد پہنچے تو 4:45 جماعت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے جان بوجھ کر تاخیر نہیں کی، بھول گیا، چوک ہو گئی، لیکن جماعت کی نیت سے مسجد میں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اکیلے پڑھ لیکن تجھے جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا۔ ہم نے خالی دیواریں بنا کے کھڑی نہیں کرنے بھی، آواز بھی کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرا دنیا کا مقصد کوئی نہیں، دنیا کی لالچ کوئی نہیں، خالصتاً میں اللہ کی طرف تو آ رہا ہے۔ فرمایا اپنے کپڑے پہن کر، پاک صاف کپڑے پہن کر، وضو کر کر جو آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے، عظمت اللہ یوں عطا فرماتے ہیں جیسے احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہے۔ آیا کرو مساجد میں، یہ عظمت پایا کرو۔ ایک نماز پر 27 کا بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ میں کبھی بھول چوک سے آگے پیچھے ہو گئے اکیلے پڑھنے میں بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ کا گھر ہے مسجد، میرے گھر میں کوئی آئے تو میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں، عظمت کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں، جو اللہ کے گھر میں آئے اللہ کھڑے ہو کر استقبال نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ بھی یوں ہی عظمت عطا فرماتے ہیں۔ مساجد بنائیں بھی، آباد بھی کریں، نمازوں سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اذکار سے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اعتکاف کے ذریعے یہ جیسے آج کا اجتماع ہوا نا، اب یہ نہ سمجھنا کہ اس کی خبر صرف خیر پور میں ہے، ان اجتماعات کی خبر پوری دنیا میں جاتی ہے۔
मखलूक आज के दौर में कुछ छुपने नहीं देती, और जब ये नहीं थी उस वक्त भी सीना बसीना खबरें पूरी दुनिया में जाती हैं। आपके ये इज्तिमात नमाज के हो, जुमे के हो, जलसे के हो, एतकाफ के हो, खत्मे कुरान के हो, इनकी खबरें मशरिक मगरिब शुमाल जनूब तमाम ममालिक में पहुंचती हैं तो गैर मुस्लिम का दिल दहल जाता है। आप इस वक्त कुफर को कमजोर कर रहे हैं बैठे हुए, रात के 12 बजे हुए, मर्द और जवान क्या बूढ़े बैठे हैं, जिनकी रात के 12 बजे नींद पूरी हो चुकी होती है, वो भी अल्लाह रसूल का तज़किरा सुनने अल्लाह के घर में बैठे हैं। जब ये पैगाम वहां पहुंचता है वो कहते हैं कि ठीक है, इनको गिराने की कोशिश तो करते रहो, लेकिन ये हमारे बस के बोलते हैं। ये खबरें पहुंचती हैं, तो इसलिए मसाजिद मदारिस से मोहब्बत भी रखें, ताउन भी किया करें, खिदमत भी सरअंजाम दिया करें। आप हज़रात ने यकीनन जामी साहब की आवाज़ पर, पुकार पर ताउन भरपूर तरीके से किया, दिल बड़ा खुश हुआ।